جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، شہر میں سب سے جو بڑا کافی سارے مسائل ہیں. سب سے بڑا مسئلہ شہریوں کے لیے تدفین کا ہے اور قبرستان کا ایشو ہے، جس پر کافی سارے کونسلرزات اپنے اپنے وارڈ میں انہوں نے تحریک کی ہوئی ہے وارڈ اس کے لیے، قبرستان کے لیے. اس میں میں نے بھی حصہ لیا اور ہمارے وارڈ کے ساتھ ملاقات بور پوائنٹ میں میئر صاحب کی طرف سے، میئر میونسپل کارپوریشن کی طرف سے ہم نے مکتوب لکھا، اور جس پہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا. اس نوٹیفیکیشن کے تحت 10 کنال کا جو رقبہ ہے وہ مختص کیا گیا خالصہ سرکار حسرہ نمبر 3 میں وارڈ کے لیے. اس پر میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کمشنر مظفر آباد مسعود الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میئر میونسپل کارپوریشن سید سکندر نثار گیلانی صاحب کا مشکور ہوں، ڈپٹی کمشنر مظفر آباد کا مشکور ہوں، جنہوں نے ذاتی انٹرسٹ دکھاتے ہوئے اس جو پبلک کا ایک بڑا ایشو تھا قبرستان کا، اس کو حل کیا. اس پر میں اپنے وارڈ اور اپنی طرف سے ان سب کا شکریہ دل کی تہہ کر رہی ہوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد یہ نوٹیفیکیشن بھی میں آپ کو دوں گا. آج جو پریس کانفرنس کرنے کا مقصد اور یہ جو ہنگامی طور پہ ہمیں پتہ چلا کہ ہماری جو مشیر حکومت ہیں نثار عباسی صاحبہ، وہ اس کو کینسل کروانا چاہ رہی ہیں. یہ تو آپ وہی بتا سکتی ہیں وہ کیوں کروانا چاہ رہی ہیں. اور ان کے ساتھ کچھ بااثر قبضہ مافیا، وہ بھی ان کی بھی سپورٹ حاصل ہے ان کو، جو اس خالصہ سرکار کو میڈیا پہ بھی ایک دو جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے لکھا کہ کوئی خالصہ سرکار ہماری کوئی راضی ہے، اپنی راضی خالصہ سرکار، حالانکہ یہ مقبوضہ محکمہ مال ہے اور سرکار کی راضی ہے، جس کو سرکار مفاد عامہ کے لیے دے سکتی ہے. اس پر جو ہے وہ شاید ان کی کوئی بیڈ انٹینشن ہے، جس بنا پر وہ یہ منسوخ کروانا چاہ رہے ہیں سارے لوگ مل کے. میں آج اپنے وارڈ اور اپنے یہ کونسل صاحبان کے ساتھ آج بیٹھ کے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ نوٹیفیکیشن منسوخ ہوتا ہے، یہ اس کا ریکارڈ بھی میں آپ کو دوں گا، جو محکمہ مال سے نقل لی ہے میں نے، خالصہ سرکار واضح لکھا ہوا ہے، خسرہ نمبر 3 اور تعداد بھی اس کی لکھی ہوئی ہے. یہ چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو پرووائڈ کروں گا. آج میں واضح طور پہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اگر یہ نوٹیفیکیشن پریشر میں آ کے محکمہ مال منسوخ کرتا ہے، اس پر میں اپنے پورے وارڈ کو لے کے شرح نیلم پر احتجاج ریکارڈ کراؤں گا اور اسے بند کروں گا. اور کسی بھی صورت عوام کے حق کو چھیننے کی میں کسی کو اجازت نہیں دیتا، چاہے وہ میری پارٹی کا ایم ایل اے کیوں نہ ہو یا کوئی اور بااثر افراد ہو، کتنا ہی بااثر ہو. میں اپنی کونسلرشپ اسٹیک پہ لگا دوں گا، لیکن عوام کے لیے جو اتنی بڑی ایفرٹ اتنے سالوں میں جو کوئی نہیں کر سکا، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہم نے کر دکھایا. اگر آج ہم کوئی کام کر رہے ہیں، نہ ہمارے پاس فنڈز ہیں، نہ کوئی اختیارات کا ہمارے پاس کوئی چیز ہے، تو اگر کوئی ایفرٹ ہم کر کے کسی ریفرنس سے کوئی چیز اپنے شہریوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں ہمارا ساتھ دینے کے بجائے جو بھی اچھے کام میں ہماری مخالفت کرے گا، ہم اس کے مخالف ہیں. ہم اس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں جو چیزیں ہم نے سنی ہیں، کیونکہ میڈیا پہ بھی آ گیا، قبرستان لاٹ کروانے والے کو کہا جا رہا ہے مافیا، قبضہ مافیا. میں ادھر اپنا محل نہیں بنا رہا، میرے جو وارڈ کی عوام ہے ان کے جو لواحقین جن کی ڈیتھ ہوگی وہ وہاں پہ تدفین کریں گے. اور اس کے ساتھ ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ قبرستان جو ہے یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ اہل اسلام کا ہوتا ہے. یہ اب سرکاری راضی تھی جو تحت ضابطہ محکمہ مال نے وارڈ کے لیے مختص کر دی ہے. اگر کسی کو کوئی ایشو تھا، بجائے اس کے اس کو پریشرائز کرنے یا اپنی اتھارٹی کا مس یوز کر کے کسی کو دبا کے اس کو منسوخ کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ کرنے کے آپ اس کو، اگر کوئی کہہ رہا ہے میری راضی تھی تو وہ اپنے ریکارڈ پیش کرتا محکمہ مال کے پاس تو منسوخ کرواتا. ہم نے تحت ضابطہ ساری چیزیں موجود ہیں ریکارڈ پہ. یہ خالصہ سرکار تھا، سرکار کی راضی تھی، تو اس پہ اگر کوئی کرے گا تو بھرپور قسم کا احتجاج کروں گا میں، اور شرح نیلم کو ہر خاص و عام ٹریفک کے لیے ہم اس کو بند کریں گے. وہم علیہ البلا. یہ وارڈ نمبر 30 بانڈی میر سمدانی، دھنی مائی صاحب ابھی میری وارڈ میں ہی ہیں. بانڈی میر سمدانی و دھنی مائی صاحب عطا کے وارڈ.
قبرستان کا ایشو ہے، یہ وارڈ آپ کے یہ سارا باشی صاحب کا ایک وارڈ یہ بتائیں کہ وہ قبرستان کے ایشو کیوں اس کو وہ مسائل کیوں کریٹ ہو رہے ہیں آپس میں، آپ کی اماں کی نہیں ہے، یہ تو مفاد عامہ کا کام ہے، تو وہ کیسے منسوخ کروا سکتی ہیں؟ یہ اس کی اندر کی بات کیا ہے ویسے؟ یہ تو پھر وہ بتا سکتی ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ذائم ہے، میں تو اپنی بات ہی رکھ سکتا ہوں. مجھ تک جو بات پہنچی ہے میں ان کے پاس گیا پہلے اپنا نوٹیفیکیشن لے کے کہ آپ فنڈ دیں، اپنی تختی لگائیں. میرے پاس فنڈ نہیں ہے، میرا کام تھا یہ کرنا. آئیں آپ آگے بڑھیں، کریڈٹ لیں. یہی الفاظ تھے میرے کہ کریڈٹ آپ لیں، آپ نے سیاست کرنی ہے. کونسلر میں بن گیا ہوں، کیا پتہ آگے میں الیکشن میں آتا ہوں نہیں آتا، جو بھی ہے. تو میں نے ان کو کہا، انہوں نے مجھے واضح انکار کیا اور کہا کہ میں اپنے لوگوں کو کیا جواب دوں گی. تو یہ اس طرح کی کوئی رار پار کی چیزیں چل رہی ہیں. حالانکہ میں نے کہا میں یہاں سے کونسلر نہیں ہوں، نہیں تم ہو، لیکن میرے لیے مسائل ہیں. تو میں نے اس لیے کہا، میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کے خلاف جاؤں گا، کیونکہ یہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں. کچھ دن پہلے 12 سالہ بچی ایک وفات باغی نیلم ویلی کے لوگ ہیں، ہمارے ادھر ہی رہائش پذیر ہیں میرے وارڈ میں. وہ 4 گھنٹے گھومتے رہے، انہیں کسی نے جنازے کی جگہ نہیں دی. میرے پاس آئے رات کو 11 بجے کہ عمیر بھائی اس طرح یہ معاملہ چل رہا ہے. میں نے کہا جی ہمارا قبرستان ہے 4 مرلے کا، جس میں میرے دادا ابو کی، والدہ کی اور دادی اماں کی قبر ہے. میں نے کہا اس کے ساتھ آپ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. زلزلہ ہوا کو بہت سارے لوگ ملے ہی نہیں ہیں. مجھے خود نہیں پتہ میں اپنی جگہ پہ تدفین میری ہوگی یا کسی میرے رشتہ دار کی ہوگی یا نہیں ہوگی. اس لیے اگر ہم یہ چیز سوچیں کہ کوئی پار سے جنازہ لا کے رار کرے گا، یہ چیزیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. وارڈ ہے کہ اور ہمارے وارڈ کے ساتھ ملحقہ ہے، اور خالصہ سرکار ہے، اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے، اسٹیٹ مفاد عامہ میں حق رکھتی ہے قانون کے مطابق دینے کا. ہم نے قانون کے مطابق ایک چیز کی ہے، تو وہ اگر کر رہی ہیں تو اس کی مذمت کرتا ہوں میں. جی تو ان کا جو اسپیسیفک کیا جواب تھا؟ انہوں نے کہا جی میں نہیں کر سکتی، میں اپنے عوام کو کیا جواب دوں گی، آپ پار سے آگے رار آپ نے کروا دیا. میں نے اس میں آپ نے پوچھا نہیں کہ وجہ بھائی کیوں کیا نہیں کر سکتی؟ تو پھر انہوں نے یہی کہا کہ مجھے مطلب گول مول ہی بات کی کہ نہیں جی یہ میں تو اس کو آپ مجھے انہوں نے کہا یہ خود منسوخ کروا دیں آپ. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اتنی ایفرٹ کی، 8-9 مہینے میں لگا رہا، دفتروں کے چکر کاٹے، اپنا ٹائم ویسٹ کیا، اتنا اچھا ایک چیز لے کے آیا، تو آپ مجھے کہہ رہی ہیں. تو انہوں نے کہا جی نہیں یہ میرے لیے مسائل ہیں. ویسے آپ کو اندازہ ہوگا میں صاحب کہ وہ کیوں، اگر آپ اصلی بات کر دیں تو یہ زیادہ اچھا نہیں. میں نے اصلی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں بات یہ کہ یہ جو قبرستان کا مسئلہ یہ عرصہ 10-12 سال سے ایک درینہ مسئلہ جو چل رہا ہے پورے مظفر آباد میں، لوگوں کے پاس تدفین کے لیے جگہ نہیں ہے. پچھلی 3 گورنمنٹ گزر گئی ہیں، وہ اس پہ کوئی جو ہے نا لوگوں کو جگہ پرووائڈ نہیں کر سکے قبرستان کے لیے. ہر الیکشن میں جو ایم ایل اے آتا تھا وہ لوگوں کو سبز باغ دکھاتا تھا، چلا جاتا تھا یار کہ ہم آپ کو قبرستان کے لیے جگہ دیں گے، ووٹ لے کے چلے جاتے تھے. ایم ایل اے منتخب ہوتے ہیں، اس کے بعد لوگوں کو ان کے پیچھے چکر لگانے پڑتے ہیں. الحمدللہ اب یہ جو اس ٹائم جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، اس میں جو کونسلر منتخب ہوئے ہیں، لوگ ہمارے وارڈ سے ہمارے پاس آئے، ہمارے پاس ایشوز اپنے وہ لے کے آئے. ہمارے پاس فارم تھا میئر کا، ہم نے اپنے سارے جو مطالبات ہیں میئر صاحب کے آگے رکھی یار کہ شہر میں لوگوں کے یہ مسائل ہیں، یہ حل کرنے ہیں. اس پہ الحمدللہ میئر صاحب کی ایفرٹ تھی. میئر صاحب نے امبور مہاجر کیمپ میں بھی قبرستان کی راضی مختص کروا کے دی، اپر گوجرا میں بھی کروا کے دی، ہمیں خواجہ مالا میں بھی کروا کے دی، اس طرح یہ چیلا میں بھی کروا کے دی. تو یہ وہ کام ہے جو گورنمنٹ لیول پہ ہونے تھے، منسٹر لیول پہ ہونے تھے، جو ایک میئر نے آگے کر دیے ہیں. یہ ان کے لیے سوالیہ نشان ہے. یہ جو منسٹرز ہیں، یہ مشیر ہیں، ان کے لیے سوالیہ نشان ہے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں میئر صاحب کا کہ ہم نے آج تک جو بات بھی میئر صاحب کے آگے رکھی ہے، انہیں ایک اچھا اقدام کرتے ہوئے جو ہے نا اس کو کر کے دکھایا. تو ہم شکریہ ادا کریں گے چودھری نور الحق صاحب کا، وزیر اعظم صاحب کا، مسعود الرحمان صاحب کا، کمشنر ہیں جو ڈی سی صاحب کا، کہ شہر کے جو قبرستان کا جو یہ اہم معاملہ تھا، درینہ معاملہ تھا، انہوں نے مختلف وارڈ میں لوگوں کا حل کیا. ٹھیک ہے. تو باقی بات یہ میرے بھائی آپ بھی اسی جماعت سے الیکٹ ہوئے ہیں، پرسوں بنے، اور سارا باقی صاحب بھی اسی جماعت سے ہیں، اور آپ کے جو اس حلقے سے الیکشن کرتے ہیں دوسرے کہا تھا، آپ نہیں سمجھتے کہ آپ ہی کی جماعت آج آ کے آپ کے جو کارنامے ان کے آگے رکاوٹ بن رہی ہے؟ آپ کے جو اس حلقے سے الیکشن لڑنے والے افتخار گیلانی صاحب ہیں، جب یہ معاملہ ان کے آگے اگر آپ نے اٹھایا تو انہوں نے بھی آپ کی حمایت کی ہے یا وہ بھی رکاوٹ ہی ہے؟ پہلے تو نہیں ان سے تو اس موضوع پہ کوئی بات نہیں ہوئی. پہلے تو یہ جو ہے نا یہ جماعت کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک فرد واحد وہ اپنے مطلب اب وہ انہوں نے کلوز کر لیا نا. رار پار جب بات چل رہی ہے وہ تو اپنے صرف ایک پولنگ اسٹیشن کو دیکھ رہی ہیں نا، جماعت کی بات نہیں ہے. جماعت کی بات اب ہوتی، یہ کونسل سارے مسلم لیگ نون کے ہیں. میری جو پبلک جس نے مجھے ووٹ دیا مسلم لیگ نون، اس اپنا میرا وارڈ 30 اس میں ہر جماعت کا بندہ تھا. مجھے ہر جماعت کے بندے، میں نے اس وقت اپنے وارڈ کو دیکھنا ہے. اگر میں جماعت کو دیکھوں گا تو پھر وہی اگر معروسی کام کرنا ہے تو ٹھیک ہے، میری جماعت کہے گی، پبلک ٹھیک ہے پارٹی ڈسپلن بھی
ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پارٹی مجھے کیا کہے گی کہ آپ نے قبرستان کیوں لاٹ کروایا، یہ تو میں تو نہیں سوچتا، یہ تو ان کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن پارٹی کا یہ کچھ کسی طرف سے مجھے نہیں آیا کہ آپ ایسا نہ کریں یا کچھ، حالانکہ میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ میں کروں گا نثار عباسی صاحب کو میں آپ کے خلاف کروں گا، اور جو باثر افراد ہیں جو اس کو انہوں نے دیکھے نا سوشل میڈیا پہ آپ کا دھمیل ڈیجیٹل کے نام سے ایک پیج ہے، شاید اس کا کوئی نمائندہ ہو، وہاں پہ لگے کہ قبضہ مافیا یہاں پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، مجھے بات بتائیں میں نے وہاں پہ اپنا گھر بنانا ہے قبرستان کی راضی پہ، کیا میں بنا سکتا ہوں؟ یا کوئی اتنا باثر ہے کہ وہ قبرستان کے لیے لاٹ کروا کے کوئی بنانے دے گا؟ میڈیا کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، بڑا سراہا میڈیا پہ بھی لوگوں نے، سوشل میڈیا پہ بھی، لیکن یہ ہے کہ اگر ایسا ہو سکتا ممکن ہوتا تو اس سے پہلے خالصہ سرکار پہ کوئی قبضہ کر لیتا نا۔ آج قبرستان کا ہوا تو ایشو یہ سیاسی ایشو بنا کے اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، بہرحال میں اس کو ڈیفینڈ کروں گا قانونی طور پہ بھی، سپریم کورٹ تک جانا پڑا میں جاؤں گا، اس سے میں پیچھے نہیں ہٹتا۔